أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے اس مثال کے ذریعے مگر ایسے فاسق لوگوں کو جو توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے، اس معاہدے کی پختگی کے بعد، اور توڑتے رہتے ہیں ان تعلقات کو جن کے وابستہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ صلہ رحمی بالخصوص والدین کے حقوق کی رعایت کا حکم اور ترغیب فرمائی، جیسا کہ اوپر گزرا، اسی طرح سے بہت سی جگہ اپنے پاک کلام میں قطع رحمی بالخصوص والدین کے ساتھ بدسلوکی پر تنبیہ بھی فرمائی۔ پہلے کی طرح ان میں سے بھی چند آیات کا حوالہ دوستو غور کرو، اللہ کے کلام میں جب بار بار اس پر تنبیہ ہے تو اس کو سوچو اور عبرت حاصل کرو۔ اللہ کا پاک ارشاد ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، سورہ بنی اسرائیل۔ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ، سورہ احقاف۔ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، سورہ محمد۔ حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد نے جو خاص طور سے اہتمام سے وصیت فرمائی ہے، وہ بہت تجربے کی بات ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے وصیت فرمائی کہ 5 قسم کے آدمیوں کے پاس نہ جائیو اور نہ ہی ان سے بات کیجیو، حتیٰ کہ راستے چلتے ہوئے اتفاقاً بھی ان کے ساتھ نہ چلنا۔ اول، فاسق شخص کہ وہ ایک لقمے کے بدلے میں تجھ کو بیچ دے گا، بلکہ ایک لقمے سے کم میں بھی۔ میں نے سوال کیا کہ ایک لقمے سے کم میں کس طرح بیچے گا؟ فرمانے لگے کہ محض لقمے کی امید پر تجھ کو بیچ دے گا اور وہ لقمہ اس کو میسر بھی نہ ہوگا۔ دوسرے، بخیل اور کنجوس، اس کے پاس سے بھی نہ پھٹکیو کہ وہ تیری سخت احتیاج اور ضرورت کے وقت بھی تیرے سے کنارہ کش ہو جائے گا۔ تیسرے، جھوٹا شخص کہ وہ بالو یعنی دھوکے کی طرح سے تجھے دھوکے میں رکھے گا، جو دور کی چیز ہوگی اس کو قریب بتائے گا اور قریب جو ہوگی اس کو دور ظاہر کرے گا۔ چوتھے، بے وقوف کے پاس نہ لگنا کہ وہ تجھے نفع پہنچانے کا ارادہ کرے گا تب بھی اپنی حماقت سے نقصان پہنچا دے گا۔ مثل مشہور ہے کہ دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے۔ پانچویں، رشتے توڑنے والوں کے پاس نہ جائیو،
کہ میں نے قرآن پاک میں 3 جگہ ان پر اللہ کی لعنت پائی ہے۔ جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، کوئی باپ کو چھوڑتا ہے تو کوئی ماں کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی بھائیوں کو چھوڑتا ہے تو کوئی بہنوں کو چھوڑتا ہے، کوئی اپنے ساس اور سسر کو چھوڑتا ہے تو کوئی اپنے سالوں کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی اپنے بہنوئی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پر ان رشتوں کو توڑنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی دوری اختیار کرنی چاہیے جو رشتوں اور ناتوں کو توڑتے ہیں۔ جو رشتوں کو جوڑتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جو جوڑتا ہے تو اللہ بھی اس کو جوڑتا ہے۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے معاہدے کو اس کی پختگی کے بعد توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کے جوڑنے کا حکم فرمایا ان کو توڑتے ہیں اور دنیا میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے، پھٹکار ہے اللہ کی، اور ان کے لیے اس جہان میں خرابی ہی خرابی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ اس سے بہت احتراز کرو کہ عہد کر کے توڑ دو۔ کسی سے کوئی عہد لے لیا، معاہدہ کر لیا، اب اس معاہدے کو پورا کرنا واجب ہے۔ معاہدے کو توڑنا جو ہے اللہ کی ناراضگی اور اس کی خفگی کا سبب ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو بہت پسند کیا ہے کہ 20 آیتوں سے زائد میں اس پر وعید فرمائی ہے، جو نصیحت کے طور پر اور خیر خواہی کے طور پر اور حجت قائم کرنے کے لیے وارد ہوئی ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ جل شانہ نے عہد کے توڑنے پر جتنی وعیدیں فرمائی ہیں اس سے زائد اور کسی چیز پر فرمائی ہوں۔ بس جو شخص اللہ کے واسطے سے عہد کر لے اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ جو شخص امانت کو ادا نہ کرے اس کا ایمان ہی نہیں، اور جو عہد کو پورا نہ کرے اس کا دین نہیں۔ حضرت ابو امامہ اور حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا کہ حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کافر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں، سب کا حکم برابر ہے۔ نمبر 1، جس سے معاہدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے، چاہے وہ مسلمان سے معاہدہ ہو چاہے وہ کافر اور غیر مسلم سے معاہدہ ہو، معاہدے کو ہر ایک سے پورا کرنا چاہیے، وہ معاہدہ کافر سے کیا ہو یا مسلمان سے، اس لیے کہ عہد حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہے۔ دوسرے، جس سے رشتے کا تعلق ہو اس کی صلہ رحمی کی جائے، چاہے وہ رشتہ دار مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو مسلمان ہو گیا، اب اس نے مسلمانوں کے یہاں رشتہ بھی کر لیا، لیکن اس کے والد جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے ان کے ساتھ بدسلوکی کرے، نہیں، ماں اور باپ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ تیسرے، جو شخص امانت رکھوائے اس کی امانت واپس کی جائے، چاہے امانت رکھوانے والا مسلمان ہو یا کافر ہو۔ کسی کی بھی امانت اگر آپ کے پاس رکھی ہوئی ہو تو اس میں خیانت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، چاہے وہ امانت مسلمان کی ہو چاہے وہ امانت کسی غیر مسلم کی ہو، ہر ایک کی امانت کو من وعن اس سے واپس کر دینا چاہیے۔
قرآن پاک میں بہت سی آیات کے علاوہ ایک جگہ خاص طور سے اسی کا حکم ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کیا کرو، بے شک عہد کی باز پرس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عہد جو معاہدہ کیا ہے اس کے بارے میں قیامت کے روز کیا کریں گے؟ پوچھیں گے کہ تم نے اس معاہدے کو کیوں پورا نہیں کیا، اس کے بارے میں سوال و جواب ہوگا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم فرمایا اس سے رشتہ داریاں قریب کی اور دور کی مراد ہیں، چاہے ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں ان کو بھی اپنے سے جوڑے رکھنا ہے، چاہے تو وہ رشتہ دار دور کے ہوں ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے، ان کو دور نہیں کرنا، انہیں متنفر نہیں کرنا، ان سے اپنے رشتے اور ناطے کو نہیں توڑنا۔ آج کل یہ وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، ہم لوگ سب اس میں گرفتار ہیں۔ سوچتے بھیا اپنے ہی ہم نہیں پکڑ پاتے ہیں تو دوسروں کی کیا، قریب والوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں تو دوسروں کو کیا دیکھیں؟ تو دیکھیے آپ کے میٹھے بول جو ہیں قریب والوں کو بھی آپ سے قریب کریں گے اور دور والوں کو آپ سے قریب کریں گے۔ اچھے انداز سے بولنا، بات کرنا، ان کی قدر کرنا، یہ ہمیں ہمارا مذہب اور دین سکھاتا ہے۔ تو قریب والوں کے ساتھ بھی قرابت کو برقرار رکھنا ہے اور دور والوں کے ساتھ بھی۔ دوسری چیز تعلقات کے توڑنے کے متعلق ہے، ارشاد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جو شخص قرابت کے تعلقات کو توڑنے والا ہو اس سے میل جول پیدا نہ کیجیے۔ جو آدمی رشتوں کو توڑتا ہو اس سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، اس سے دوری رکھنی چاہیے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ آج کل تو چھوٹی چھوٹی بات پر بھائی چھوٹ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بہنیں چھوٹ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ساس سسر چھوٹ جاتے ہیں، سالے چھوٹ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر سالیاں چھوٹ جاتی ہیں، کوئی بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، چچا چھوٹ جاتا ہے، بھتیجے چھوٹ جاتے ہیں، اپنے سب چھوٹ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ ان رشتوں کو توڑیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے میل جول نہ رکھیو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ جو شخص قرابت کے تعلقات کو توڑنے والا ہو اس سے میل جول پیدا نہ کیجیے کہ میں نے قرآن پاک میں 2 جگہ ان لوگوں پر لعنت پائی ہے۔ ایک اس آیت شریفہ میں، دوسری سورہ محمد میں۔ سورہ محمد کی آیت شریفہ کا حوالہ قریب گزر چکا ہے، جس میں قطع رحمی کے بعد ارشاد فرمایا ہے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام سننے سے بہرا کر دیا اور راہ حق دیکھنے سے اندھا کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے 2 جگہ لعنت کا لفظ فرمایا، اور حضرت زین العابدین نے جیسا کہ ابھی گزرا 3 جگہ فرمایا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ 2 جگہ تو لعنت ہی کا لفظ ہے، سورہ رعد میں اور سورہ محمد میں، اور تیسری جگہ ان کو گمراہ اور خسارے والا فرمایا ہے جو لعنت ہی کے قریب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔